5ویں ماہ رجب 514 ہجری کو اس درویش نحیف قطب الدین بختیار اوشی کو، جو ملک المشائخ سلطان السالکین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہے، جب اس شاہ فلک دستگاہ کی قدم بوسی کی دولت بغداد میں امام ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں حاصل ہوئی تو اسی وقت شرف بیت سے مشرف پایا اور چہارتر کی کلہ میرے سر پر رکھی۔ اس دن شیخ شہاب الدین محمد سہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفحانی ایک ہی جگہ حاضر تھے اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز سے ہی سر نگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں، اس واسطے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے۔ راز کہنے کے لیے کسی کا قرب چاہیے اور وہی قرب پا سکتا ہے جو اس راز کے لائق ہو۔ یہ بھی کہ راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب شیخ الاسلام سلطان المشائخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا تو 8 سال تک آپ کی خدمت میں ایک دم بھی آرام نہ کیا، نہ دن دیکھتا نہ رات۔ جہاں آپ سفر کو جاتے سونے کے کپڑے اور توشہ اٹھا کر ہمراہ ہوتا۔ جب میری خدمت دیکھی تو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان کر سکتا ہو اور محبت کے تمام دقائق یعنی باریکیوں کا جواب دے سکتا ہو اور ہر وقت بحر باطن و حکمت میں تیرتا رہے تاکہ اسرار الہی و انوار الہی کے موتی نکالتا رہے اور دیدہ ور جوہریوں کو پیش کرتا رہے، جب وہ اسے دیکھیں تو پسند کریں۔ ایسا شخص بے شک عارف ہے۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ عارف ہر وقت ولولہ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینش میں متحیر رہتا ہے۔ اگر کھڑا ہے تو بھی دوست کے وہم میں اور اگر بیٹھا ہے تو پھر بھی دوست کا ذکر کرتا ہے، اگر سویا ہے تو دوست کے خیال میں متحیر ہے، اگر جاگتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے گرد طواف کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ راہ شریعت پر چلنے والوں کا شروع یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں اور ان کے بجا لانے میں ذرہ بھر بھی تجاوز نہیں کرتے تو اکثر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب مائے شرائط طریقت میں ثابت قدم ہوتے ہیں اور تمام احکام شریعت بلا کم و کاست بجا لاتے ہیں تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب معرفت کو پہنچتے ہیں تو شناخت و شناسائی کا مقام آ جاتا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر جو کچھ طلب کرتے ہیں پا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے عارف کی تعریف یوں سنی کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہان سے قطع تعلق کرے پھر مقام فردانیت پر پہنچے، کیونکہ یہ راہ وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو سب سے بیگانہ بن جائے۔ اس موقع پر پھر فرمایا کہ نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہے، پس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ ایک روز شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل شیرازی اور شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہم زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو رغبت سے اسے قبول کرے۔ بعد ازاں شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر لاکھ تلوار بھی اس کے سر پر ماری جائے تو اسے خبر نہ ہو۔ بعد ازاں خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے کہ اگر اس کا ذرہ ذرہ کر دیا جائے اور آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔
بعد ازاں شیخ شہاب الدین باخرزی نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے کہ جسے ہمیشہ چوٹ لگے اور مشاہدہ دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ پھر شیخ الاسلام خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات شیخ شہاب الدین میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کے اسرار اولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری، خواجہ حسن بصری، مالک بن دینار اور خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم سب بصرے میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور گفتگو صدق محبت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے کہ جب اسے رنج و درد ہو تو صبر کرے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اے خواجہ اس سے غرور کی بو آتی ہے۔ پھر مالک دینار نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ صادق ہے جو ہر بلا میں جو دوست کی طرف اس پر آئے رضائے طلبی کرے اور اس پر راضی رہے۔ رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ بعد ازاں خواجہ شفیق نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے کہ اگر اس کا ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ جب اسے رنج و عالم پہنچے تو وہ اسے دوست کے مشاہدے میں بھول جائے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ شیخ سیف الدین باخرزی نے فرمایا کہ صدق محبت اسی کا نام ہے۔